السلام علیکم یوٹیوب ریڈرس، آپ سب کیسے ہیں؟ تو کہنا یہ تھا کہ جو کل کے ایپیسوڈ تھے اس پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر وہاں پہ 4K ویوز ہوتے ہیں تو دین میں آپ کو رات کے ٹائم ایک اسپیشل ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی، لیکن چونکہ وہاں پہ ویوز نہیں ہوئے تو رائٹر کافی زیادہ ڈس اپوائنٹ ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے ویوز نہیں کیے اس لیے ایپیسوڈ بھی اپلوڈ نہیں ہوئی، اور وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر ایسے ہی ویوز رہے تو دیکھا جائے گا کہ ہم سیریل کلر بھی یہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ لوگ سیریل کلر چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر اپلوڈ کیا جائے اس چینل پہ وتھ وائس کے ساتھ، تو اس کے لیے آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ ویوز دینے ہوں گے، تاکہ رائٹر بھی تھوڑی سی انکریج ہو اور وہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ناول لکھے، اچھی اسٹوری لکھے، کیونکہ وہ یہ ساری محنت آپ کے لیے کرتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کا تھوڑا سا تو رائٹ بنتا ہے نا کہ آپ ان کو سپورٹ کریں۔ جب ایپیسوڈ کو ایڈٹ کریں تو نیچے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ضد تانے تار ناول کی نمبر 39۔ مورے کو کمرے میں آتا دیکھ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلتا، تو کبھی بیڈ پہ بیٹھ جاتا تو کبھی صوفے پر، اور جب وہ دروازے کے قریب آئی تو وہ جلدی سے فائلز اٹھا کر پڑھنے لگا۔ عالم حسب توقع غصے سے پکارا، جی مورے۔ وہ مصروف ہونے کا ناٹک کرنے لگا۔ یہ کیا سکھا رہے ہو تم ماہ نور کو؟ وہ گھور کر بولی، میں نے کیا سکھایا ہے؟ میں اس سے بات تک نہیں کرتا۔ وہ حیران ہونے کی اداکاری کرتا فائلز بند کر گیا۔ بیڈ جوک، میں اس کی دماغی صلاحیتوں سے واقف ہوں اور اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بناتی۔ بتاؤ مجھے کیا پرابلم ہے اب تمہارے ساتھ؟ وہ گھور کر بولی، جبکہ عالم شرمندہ رہ گیا۔ ماں، میں نے سب کچھ خطرناک نہیں کہا اسے، ہے تو میری بیوی۔ وہ کچھ اٹک کر بولا تو مورے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اچھا؟ وہ ذرا لفظ پر زور دیتی بولی، جبکہ عالم خود بخود شرمندگی کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ تو کس نے تمہیں یہ احساس دلایا کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ عالم کچھ نہیں بولا۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے ہو یا چاہنے لگے ہو؟ میں کیوں چاہوں گا اسے؟ عالم کچھ توقف سے بولا۔ پھر تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایک لڑکی کو صرف اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر چند گھڑیاں دینا چاہتے ہو۔ وہ بھڑکی۔ عالم سر جھکا گیا۔ مورے اتنے غصے سے اس کے منہ پر بات ماریں گی، اتنا علم نہیں تھا اسے۔ عالم، تم مرد ہو، اس پر حق اور اختیار رکھتے ہو۔ میں بالکل تمہارے اور تمہاری بیوی کے بیچ نہیں آنا چاہتی، لیکن میں یہ نہیں چاہتی میری تربیت تم پر کوئی اثر نہ کرے اور تم صرف بظاہر حسن سے متاثر ہو کر اس کو اپنا عادی بناؤ، اور اس کے بعد جب تمہارا دل کرے گا تم بیزار ہو جاؤ گے۔ شیم آن یو، وہ غصے سے بولی۔ جس دن تمہارا دل اس کے لیے فیلنگز محسوس کرے گا، میرے پاس تمہاری امانت ہے، آ کر لے جانا۔ وہ گھور کر کہتی چلی گئی، جبکہ عالم سر تھام گیا۔ ساری امیج کا دہی بھلا بن گیا تھا۔ یہ لڑکی نہیں تھی، آفت تھی، چلتی پھرتی، جو اسے بے عزت ہر موقع پر کرا رہی تھی۔ عالم کو لگا مزید حویلی میں رہا تو شرمندگی کا ٹوکرا اٹھا کے پھیرے گا۔ اس نے وہاں سے نکلنا مناسب سمجھا، جبکہ ساتھ کے ساتھ مراد خان کو بھی کال ملائی۔ دوسری طرف مورے ماہ نور کو جھٹکا دے چکی تھی۔ تمیز ہے تمہیں جس بات کی ضد کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ عالم سے دور رہو، اب مجھے اس کے پاس نظر مت آنا، وہ وارن کرنے لگی۔ کیوں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ منہ نہ بناؤ، اس سے بات کر سکتی ہو تم۔ وہ رکی، مگر وہ پر اشتیاق نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر وہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے تو چیخ مارنی ہے تم نے، اوکے؟ وہ بولی، جبکہ ماہ نور کو یاد آیا کہ وہ بھی
کہ وہ بھی اس کی کمر میں بازو ڈالے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا گئی۔ ویری گڈ، وہ پیار سے اس کا گال تھپتھپا گئی۔ اب تم ایک اچھی سی چائے بنا کر پلاؤ گی؟ سر درد کر رہا ہے میرا، وہ بولی تو ماہی نور سر ہلا کر اٹھ گئی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ رات کے بعد دن آتا اور دن کے ساتھ رات شروع ہو جاتی۔ دنیا اپنے معمول پر تھی، اور اگر کوئی معمول پر نہیں تھا تو وہ بختیار خان تھا۔ مراد خان اس کے کھانے میں روز کچھ نہ کچھ ملا رہا تھا، کیونکہ اسے یاد تھا اس مولوی نے کیا کہا تھا، اور شاید اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں تھا علاج کا۔ کھانے میں ملانے کے ساتھ ساتھ وہ بختیار خان کے حواس بھی نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس کا نوری علاج کرا رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کس نے اس پر کالا جادو کیا تھا، مگر وہ اس کا توڑ کر آ رہا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند اندھیرے میں بستر پر پڑا سگریٹ پھونکتا رہتا۔ حویلی سے کئی لوگ آئے، یہاں تک کہ گاؤں کے معزز لوگ بھی آئے تھے کہ گاؤں کو ہمیشہ ہی بختیار کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے نہ کسی سے ملنا تھا اور اپنی ضد کے عین مطابق نہ ہی وہ کسی سے ملا۔ گلاب خان کئی بار مورے کی جانب سے بہت کچھ لے کر آیا، مگر مراد کو گلاب خان سے کوئی خصوصی بیر پڑ چکا تھا۔ درخنے کے ساتھ ساتھ اب وہ بھی اس کے خان کو تکلیف دینے میں پیش تھا۔ اس نے گلاب خان کو ہر باری وہاں سے نکال دیا، اور یوں مورے کی ہر چال الٹ ہوتی رہی۔ یقیناً وہ گاؤں میں ہوتا تو وہ خود آ کر اس کو اپنے قابو میں کر لیتی، مگر وہ گاؤں میں نہیں تھا، اور کسی سے بھی ملنے پر تو ایسی پابندی لگاتی تھی کہ مراد خود بھی حیران تھا۔ وہ عشق کرتا تھا اس سے، وہ پاس رہتی تھی، وہ سکون میں رہتا تھا، لیکن وہ دور جاتی تھی، وہ دنیا سے منہ موڑ لیتا تھا، اور اس بات کو ثابت بھی کر رہا تھا۔ عالم سے ملاقات ہوئی تھی، مراد نے عالم کو سب بتا دیا تھا، اور عالم چاہنے کے باوجود بھی یہاں لب دبا گیا۔ وہ اگر کچھ بھی بختیار یا مراد کو کہتا مورے کے متعلق تو وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتے، اور عالم نہیں چاہتا تھا کہ وہ یقین نہ کریں اس کی کسی بھی بات کا۔ تبھی مصلحتاً کے تحت منہ دبا گیا، مگر اس سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ بختیار کی تکلیف پر وہ اکثر یہاں رہتا تھا، بس ضروری کام میں کسی میٹنگ کی وجہ سے چلا جاتا تھا، اور باقی کا سارا وقت وہ یہیں گزارتا تھا۔ پچھلے 8 مہینے سے بختیار خان کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مراد صرف کمرے میں جاتا اس کی ضرورت کی چیزیں دینے، اور 8 مہینے سے وہ اندھیرے میں یوں ہی پڑا تھا، جیسے اس کا روگ کسی مہلک بیماری کی طرح چپٹا ہوا ہو۔ مراد خان ابھی باہر سے آیا تھا تو سامنے سے بختیار کو چلتا پھرتا دیکھ خوشگوار حیرت ہوئی۔ بڑھی ہوئی بریڈز، کچھ بڑھے ہوئے بال، اور جسامت میں بھی کچھ بھاری ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ دلکش، حسین اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس روز کے بعد صرف سیاہ لباس پہننے لگا تھا۔ سگریٹ لبوں میں دبائے اس نے مگ ہاتھ میں اٹھایا اور سامنے اس کی جانب دیکھا۔ کہاں تھے تم؟ اس نے سوال کیا۔ آپ تو دنیا کو آگ لگا کر باہر میں جھونک کر یہاں بیٹھے ہیں، مجھے تو دیکھنا ہے۔ گاؤں کے لوگ بار بار آ رہے ہیں، گاؤں کے مسئلے بڑھ رہے ہیں خان، وہ بولا اور اس کے قریب آ گیا۔ مجھ سے گاؤں اور گاؤں والوں کی بات نہ کرو، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر پھر سے کمرے میں گھسنے لگا۔ یار کیا گھمنڈر آدمی نکلے آپ، مراد غصے سے بولا۔ مراد خان تمہاری گردن بھی دبا سکتا ہوں، سادہ میرے باپ نہ بنو، وہ غصے سے بولا۔ کاش بڑے سائیں زندہ ہوتے، آپ کے اوپر بھی کوئی ہوتا تاکہ آپ کی ضد
اور من مرضی کو کوئی توڑ سکتا۔ وہ بھی غصے سے بولا، جبکہ بختیار سر جھٹک کر اندر جانے لگا۔ کب تک چلے گا یہ سب خان؟ مراد نے پھر سے اسے روکا۔ کیا تکلیف ہے یار تم میں؟ وہ بھی چڑ کر موڑا۔ تکلیف آپ سے ہے یار، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ذرا میدان میں اتریں، ہمیشہ ہر جنگ آپ نے لڑی ہے خود، اب کیوں ہار مان رہے ہیں؟ مراد نرمی سے بولا، جبکہ وہ ایک کش بھر کر مسکرایا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مراد کی بھیگی نظریں دیکھ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ میں چاہتا ہوں آپ کی واپسی ہو، بختیار خان کی واپسی ہو۔ ٹھیک ہے، درخنے خانہ آپ سے دور نہیں ہیں، آپ انہیں لمحوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ رکا۔ بختیار پیشانی پر ٹیپری ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ اسے سگریٹ لبوں سے نکالی۔ مجھے نہیں علم، یہ افواہ بھی ہو سکتی ہے، مگر میں نے اڑتی اڑتی سنی ہے کہ وہ پھر رک گیا۔ بکو گے یا جان نکالو گے؟ وہ بھڑکا۔ درخنے کے متعلق کوئی بھی بات اسے یوں ہی بے چینی کا شکار کر دیتی تھی۔ معلوم نہیں خان، یہ سچ ہے یا جھوٹ، مگر میں نے سنا ہے کہ درخنے خانہ ماں بننے والی ہیں۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹنے لگی۔ آنکھوں کو ایک جنبش دے کر اس نے مراد کا بازو پکڑا۔ خان بکواس نہ کرنا، وہ یہ بات مجھ سے چھپا نہیں سکتی۔ وہ بولا جیسے بے یقین ہو۔ میں نے کہا نا، مجھے کنفرم نہیں ہے، یہ افواہ بھی ہو سکتی ہے، مگر اکبر خان کے گاؤں میں ہسپتال نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں درخنے خانہ چھپ چھپ کر آتی رہی ہیں۔ میں نے عمر کی ماں سے سنا تھا۔ عمر کو پتا ہوگا، آپ کو عمر کی ماں دائی ہے۔ گاؤں کے ہسپتال میں بھی وہ اکثر پائی جاتی ہے۔ اس نے درخنے خانہ کو دیکھا، اس سے زیادہ میرے پاس کوئی معلومات نہیں۔ مراد کے الفاظ سن کے جسم میں چنگاریاں سی بھر گئی۔ اس نے ایک لمبا کش بھرا اور سگریٹ زمین پہ پھینک کر جوتے کے نیچے مسل دی اور اندر چلا گیا۔ اس کے انداز بتا رہے تھے جیسے عرصے بعد ہوش میں آیا۔ مراد کچھ پریشان سا ہوا۔ وہ درخنے خانم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اور اگر یہ افواہ ہوئی تو پریورش کے ہونے والے شوہر کو بھی مروانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا اور بختیار وہاں سے جا چکا تھا۔ معلوم نہیں اب وہ کیا کرتا، مگر اس کے اتوار بتا رہے تھے بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ ہسپتال سے واپس لوٹ کر زرینے غصے سے مورے کے سامنے بیٹھ گئی۔ تھک گئی ہوں میں اس بچے کو سنبھالتے سنبھالتے، اچھا ہی تھا ختم کراتے تھے، وہ بزاریت سے بولی۔ گلاب خان وہیں کھڑا تھا۔ صبر کر جاؤ، اب بہت وقت گزر گیا ہے، آنے تو اسے بھی اس دنیا میں، دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے اس کا۔ مورے نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ آپ نے اس رات سب جان کر اس گلاب خان کے ساتھ مجھے کمرے میں بھیجا کہ بختیار پہ وزن ڈالیں گے، اور ساری بساط الٹی پڑ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب اس نوکر کا گند میں لے کے کیوں گھوم رہی ہوں، سرینے غصے سے بولی۔ اپنا منہ بند کر لو، سرینے یہاں کسی نے سن لیا تو؟ سب جانتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں، بختیار یہاں 8 مہینے سے نہیں آیا، اس نے ہم میں سے کسی کی صورت نہیں دیکھی، اس بچے سے کیا فائدہ اٹھائیں گی آپ؟ سرینے کو سمجھ نہیں آیا۔ اسے یاد تھا جب اس نے مورے کو بتایا کہ بختیار خان اس رات اس کے کمرے میں آیا ضرور تھا، مگر ان دونوں کے مابین ایسا کچھ نہیں ہوا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بنتی، اور یہ بات جان کر مورے اتنا غصے سے بھڑکی کہ اسے کہا کہ وہ ایک کام کر لے اور اس کے بعد بختیار کا وہ خود دیکھ لیں گی۔
سرین بختیار کی وجہ سے ان کی بات مان چکی تھی، تب بھی وہ کرتی چلی گئی جو انہوں نے کہا، لیکن بات الٹی پڑنے پر وہ دونوں ہی تلملا رہی تھی اور 8 ماہ گزرنے کے بعد بھی غصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ درخنے خان بھی ماں بننے والی ہے۔ گلاب خان کے اچانک بولنے پر وہ دونوں سیدھی ہو گئی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ مورے بھڑکی۔ یہی سچ ہے۔ 3-4 دن پہلے وہ یہاں آئی تھی، شاید کچھ دنوں میں بختیار خان کی نشانی دنیا میں آ جائے۔ وہ دونوں ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی بھی حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ گلاب خان نے شانے اچکائے۔ زرین مورے کو دیکھنے لگی۔ اس کا بس نہیں چلا کچھ اٹھا کر گلاب خان کے سر میں مار دے۔ تم کب سے جانتے ہو؟ مورے نے تحمل سے پوچھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ یہ بات جانتا ہو اور انہیں علم نہ ہو۔ آج صبح ہی پتہ چلی ہے، اس نے بتایا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، اسے پتا ہوگا، بکواس کر رہا ہے۔ وہ چیخی۔ تم چپ کر سکتی ہو، مورے نے بھی جھڑکا۔ بختیار جانتا ہے، وہ سوال کرنے لگی۔ وہ 8 ماہ سے گاؤں میں پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ اچھی بات ہے۔ اس بچے کے پیدا ہوتے ہی مار دو۔ پیدا تو ہمارے ہسپتال میں ہی ہوگا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے گلاب خان۔ وہ بچہ دنیا میں ایک سانس کے بعد دوسری سانس نہ لے۔ وہ انتقامی لہجے میں بولی۔ اکبر خان کی بیٹی اتنی بڑی خوشی حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے اپنا سر تھام گئی۔ سرینے کے سامنے کھول کر اس غصے کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، تبھی اٹھ کر اندر آ گئی، اور زرینے کے لیے نفرت کا باعث تھی یہ بات کہ اس نوکر کا بچہ وہ سنبھالے بھی رہی تھی، جبکہ درخنے خانم بختیار کا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ کر آگے چلی گئی، جبکہ گلاب خان اس بار نظروں سے دیکھتا رہا تھا زرینے کو۔ بہت طبیعت خراب ہے درخنے کی، ریحانہ عرصے بعد اکبر خان سے خود بولی تھی۔ گئی تو تھی ڈاکٹر پر، کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ اکبر خان فکر مندی سے بولے۔ کہتے ہیں ارلی برتھ ہوگی۔ تم ایسا کرو شہر لے جاؤ، میں بلاول سے کہتا ہوں۔ اکبر خان بے تابی سے بولے، جبکہ انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ خود بھی یہی کہنے آئی تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ان 8 مہینوں میں حویلی میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اکبر خان بالکل ہی بدل گئے تھے۔ عورتوں پر سختی اور ریحانہ خان کے ساتھ مار پیٹ اور برا رویہ ختم ہو گیا تھا۔ درخنے کے سامنے وہ جاتے نہیں تھے کیونکہ انہیں شرمندگی ہوتی تھی کہ بیٹی سب جان چکی تھی ان کے متعلق۔ لیکن حویلی کا ماحول خوشگوار اختیار کر رہا تھا۔ پریوش بھی ہنسی مسکراتی دکھائی دیتی تھی، جبکہ بلاول کو بھی اکبر خان نے گل کو شہر سے علاج کا کہا تھا۔ دوسری طرف شہریار خان تھا، جو کہ اب بھی اپنی جنگ لڑ رہا تھا، اور عروج تھی جو ہمیشہ اسے مات دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ بہت وقت گزارنے کے بعد بھی دل سے اس کے لیے نفرت نہیں نکلی تھی، جبکہ شہریار گھٹنوں اس کی محبت میں بہک چکا تھا۔ بریرہ خان تھی جنہیں شروع میں بہت غصہ چڑھتا تھا کہ عروج کس لیے آ کے شہریار پہ اتنی حکمرانی کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ جب شہریار کی توجہ کا سارا مرکز عروج کو دیکھا تو اپنے جذبات کو قابو میں کر لیا تھا۔ اکبر خان سے وہ خود بھی بات نہیں کر رہی تھی، جب صرف سچ جانا تھا، لیکن اب دوسروں کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ اگر یہاں کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھا اکبر خان کا
عروش سے نفرت نہ کرنا۔ وہ عروش کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے، جبکہ شہریار اکثر اس جنگ میں پھنس جاتا تھا، اور درخنے بھی، جو شاید زندگی گزار رہی تھی۔ 8 ماہ اس نے جس تکلیف میں گزارے تھے، یہ وہی جانتی تھی۔ کہاں کہاں اس کی یاد نے اس میں انگڑائی بھری، اور وہ اس غم میں کہ وہ کتنا بڑا بے وفا نکلا، خاموشی سے وقت گزارتی رہی، جبکہ یہاں سب نے اسے یہ بتانا چاہا کہ بختیار ایسا نہیں ہے، لیکن وہ شخص ایسے کیسے نہ ہوتا۔ شبرے منہ سے قبول کر چکا تھا کہ وہ زرینے کا شوہر ہے، تو جب شوہر وہ تھا تو بچہ بھی تو اسی کا ہونا تھا، اور یہ غم اس کو ہلکان کر دیتا۔ وہ اکثر روتی تھی کیونکہ اس کی یاد بھی تو بہت آتی تھی، مگر ایک ضد تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں ایک سناٹا سا تھا۔ گلاب خان ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑا تھا، جبکہ مورے زمین پہ بیٹھی تھی، سیاہ چادر سے سارا چہرہ چھپایا ہوا تھا، جبکہ ہاتھ میں ایک چھوٹے کپڑے سے بنی گڑیا اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹا سا کپڑے سے بنا گڈا تھا، اور دونوں انہوں نے اپنے ہاتھ میں بے رحمی سے جکڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی منہ میں کچھ بڑھ رہی تھی، جبکہ سامنے کتے کا گوشت بڑا تھا جس میں سے خون بہہ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ خون ان کے پاؤں کو بھی چھو رہا تھا۔ اس خون بھرے گوشت کو اٹھا کر انہوں نے اس گڈے کے سر پہ لگا دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس گڑیا کے۔ گلاب خان خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ ہنسنے لگی۔ انہوں نے اس گوشت میں سے سوئیاں نکالی اور اس گڈے کے سر میں اچھے سے گھوم دی۔ وہ بخوبی جانتی تھی اب درخنے کی حالت ایسی ہوگی کہ بچہ اس کے اندر ہی ختم ہو جائے گا، اور دوسری طرف حال ایسا ہی تھا۔ درخنے کی چیخوں نے حویلی ہلا کر رکھ دی تھی، اور شہریار خان پہلی بار بہن کے لیے پاگل سا ہوا تھا۔ بازوں میں اسے بھر کر شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا اس کی طبیعت کو کیا ہوا ہے، اور یہاں مورے کے جادو نے درخنے کو بھی آج ختم کر ڈالنے کا سوچ لیا تھا۔ نہ وہ رہتی اور نہ ہی بختیار اس کے گون گاتا۔ وہ ہنستے ہوئے کیلیں اس گڈے کے اندر گھوم رہی تھی۔ بختیار خان نے حویلی میں قدم رکھا۔ راستے میں ہی مراد نے زرینے کی واپسی کا بتا چکا تھا۔ بختیار غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، اسے اپنے شانوں پہ بوجھ سا محسوس ہوا، اور ایسا لگا وہ جیسے کچھ نہ کرنے آیا ہو، لیکن ایک عجیب سی قوت تھی جو اسے مورے کے کمرے میں جانے کے لیے اکسا رہی تھی۔ اندر ہی اندر کچھ تھا۔ اپنی کیفیت کو نہ سمجھتے ہوئے مورے کے کمرے میں ایسے داخل ہوا جیسے برسوں سے سفر میں ہو۔ تھکاوٹ، وزن، بوجھ، کیا کچھ نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مورے نہیں تھی، پیشانے پہ بل ڈلے۔ مراد کی کیفیت اس سے یکسر مختلف تھی۔ وہ بالکل نارمل تھا۔ وہ خود بھی مورے کو تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ نہ ملی تو وہ باہر نکلتا کہ رک گیا۔ بختیار البتہ نڈھال سا ہو رہا تھا، وہیں بیٹھ گیا۔ خان ٹھیک ہیں آپ؟ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں یار، بس عجیب طبیعت ہو رہی ہے۔ تم ایک کام کرو، پانی دو مجھے، وہ بولا، اور خود کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، اور بے اختیاری میں اس کے لبوں پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ یہ ارادتاً نہیں تھا، بس وہ پڑھنے لگا تھا۔
مراد نے وہاں سے دینے کے بجائے اسے باہر سے پانی دیا۔ بختیار سر تھامے بیٹھا رہا اور اچانک اس کی نظریں دھوئیں پر پڑی۔ بختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس دھوئیں کی جانب بڑھا۔ مراد بھی حیرانگی سے کمرے میں الماری کے پیچھے سے اٹھنے والے دھوئیں کو دیکھنے لگا۔ بختیار نے الماری کو ہلکا سا دبایا اور الماری کھلتی چلی گئی۔ وہ دونوں ہی حیران تھے۔ ایک سرنگ سی تھی جو دھوئیں سے بھری ہوئی تھی۔ بختیار اندر جانا چاہتا تھا مگر قدموں پر پڑنے والا بوجھ چاند پر بنا رہا تھا، لیکن وہ دیوار تھامتا اندر بڑھنے لگا۔ یہ اس کی ضدی طبیعت تھی شاید جو اسے کھینچ رہی تھی، اور سیدھے ہاتھ کے سمت ایک کمرے کے باہر بختیار خان پتھر کا ہو گیا، جیسے وہ ایک مورت ہو، اور ایسا ہی کچھ حال مراد خان کا بھی تھا، اور اونچی اونچی آواز سے وٹ پڑتی مورت نے بھی جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ تو یہاں پہ ہوتی ہے ایپیسوڈ دی اینڈ۔ اور اگر آج بھی آپ لوگ ایک سرپرائز ایپیسوڈ چاہتے ہیں تو 4 کے ویوز نہیں چلیں 3 کے ویوز آج کمپلیٹ کر لیں 2 آورس میں، دین میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک سرپرائز ایپیسوڈ دے دوں گی۔ اب تو اسٹوری بہت زیادہ نا فل آف سسپینس پہ آ چکی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا میں تو خود بھی نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔